اب وقت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم خداوند کے کلام پر نظر کریں اور ہم اسی حوالے پر غور کریں گے جو ابھی ہماری بیٹی نے ہمارے لیے پڑھا۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 40ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اور اس دنیا میں بھی جو مسیح پر ایمان نہیں بھی رکھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک ہیلر سمجھتے ہیں، فیتھ ہیلر، کہ وہ شفا دینے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یسوع شفا دے سکتا ہے، لیکن اگر ہم صرف اس کو ایک شفا دینے والا سمجھتے ہیں، ایک معجزے کرنے والا سمجھتے ہیں، تو پھر ہم یسوع کی ناقدری کرتے ہیں۔ یسوع شفا سے بہت بڑا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں جسمانی شفا دے سکتا ہے، وہ ہمیں روحانی شفا دیتا ہے، وہ ہمیں نفسیاتی شفا دیتا ہے، وہ ہمیں جذباتی شفا دیتا ہے، وہ ہمارے رشتوں کو شفا دیتا ہے، وہ ہمیں بہت سارے طریقوں سے شفا دے سکتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح صرف جسمانی شفا دینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا تھا، یا صرف معجزے دکھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اس کی زندگی کا، اس دنیاوی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا جس کو وہ پورا کرنے آیا تھا، اور وہ آج کے حوالے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حوالہ مقدس مرکز کے انجیلی بیان کے بالکل پہلے باب کے آخر سے میں نے لیا ہے، یعنی یہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ابھی شروع ہے۔ لیکن مرکز کا ایک کمال ہے کہ وہ اپنے انجیلی بیان کی پہلی آیت میں ہی ہمیں کہہ دیتا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیتا ہے یسوع کون ہے، اور وہ کہتا ہے وہ ابن خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اچھی خبر، یہ خوشخبری اس سے متعلق ہے۔ اور جب ہم 40ویں آیت میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک کوڑی ملتا ہے۔ اب آج کی دنیا میں تو ہم کوڑ کے بارے میں شاید بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم آج سے 2000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کوڑ قابل علاج ہے، لیکن بہت لمبا عرصہ چاہیے اس کے علاج کے لیے۔ اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور یہ بہت پرانی بیماری ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ مصر میں چند ممیز جو نکلی ان میں سے بعض کو کوڑ تھا، یعنی اتنی پرانی یہ بیماری ہے۔ اور یہ ایک انفیکشن ہے، ایک متعدی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ ایک جرثومہ ہوتا ہے، ایک جرم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکو بیکٹیریم لیپرے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اور جیسے ٹی بی کا جو جرثومہ ہوتا ہے وہ کافی دیر لیتا ہے بیماری پیدا کرنے میں، اور اتنی ہی دیر لیتا ہے ٹھیک ہونے میں، اسی طرح سے کوڑ بھی ایک ایسا ہی مرض تھا اور ہے۔ یہ دو چیزوں پر اثر کرتا ہے، یہ جو اس کا جو بیکٹیریم ہے، جو جرثومہ ہے، وہ دو چیزوں پر اثر کرتا ہے ہماری بدن میں۔ ایک جلد پر سفید دھبے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہماری نروز پر، ہماری نسوں پر، تو نسیں سن ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر جو نس میرے اس بازو کو سپورٹ کر رہی ہے، النر نرو، اگر اس میں کوڑ کا جراثیم داخل ہو گئے اس میں کوڑ کے، تو کیا ہوگا؟ وہ سن ہو جائے گی، کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اب میں آگ پر ہاتھ رکھ لوں، میں چھری سے میرا ہاتھ کٹ جائے، مجھے محسوس نہیں ہوگا۔
اور کیا ہوتا تھا، ایسے لوگ ٹھوکریں کھاتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، درد نہیں ہوتا تھا، چوٹیں لگتی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں گر جاتی تھیں، پاؤں کی انگلیاں گر جاتی تھی، پپوٹے تک گل جاتے تھے. اور یہ جو نرم ہڈی ہوتی ہے نا ہماری جسم کی، جس کو یہ والی جس کو ہم کرکری ہڈی کہتے ہیں، اس پر اثر کرتا اور یہ گر جاتا، کان گر گئے، اس طرح سے بھویں ختم ہو گئیں، پلکیں ختم ہو گئیں، تو انسان بہت برا دکھتا تھا جس کو کوڑ ہو جاتا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک دوسرے سے لگنے والی بیماری تھی اور علاج کوئی نہیں ہے. تو کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، جس شخص کو کوڑ ہو جاتا تھا اس کو شہر سے باہر نکال دیتے تھے. اور کوڑی جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی کالونیز میں، گھیٹوز میں، گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں جا کر علیحدہ سے رہا کرتے تھے. اور اگر ابھی کبھی ان کو اپنی ضرورت کے لیے شہر آنا پڑتا تھا نا، تو وہ اپنے سامنے بڑا سا ٹل بجاتے تھے، ناپاک ناپاک کی آوازیں لگاتے تھے کہ پلیز راستہ چھوڑ دیں، ہم شہر میں آنا چاہتے ہیں. وہ شریعت کے اعتبار سے ناپاک تھے. تو زیادہ تکلیف دے کیا تھا؟ میں نے کہا ان کے جسم میں درد نہیں ہے، جہاں چوٹ لگی درد نہیں ہو رہا، تو جسمانی طور پر تو شاید ان کو تکلیف نہیں تھی، لیکن جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر ہے نا، ہیں لوگ ایسے اس ملک میں بھی جو ہم سے بھی تعصب رکھتے ہیں نا. اچھا لگتا نہیں نا، نہیں اچھا لگتا. تو کوئی اگر کسی کو کہہ دے تو ناپاک ہے، مجھ سے دور ہو جا، تو جذباتی طور پر اس شخص کی کیا حالت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا، اس کا ریکارڈ کاہن کو رکھنا ہوتا تھا. اگر کسی کے جلد پر کوئی سفید داغ نمودار ہو جاتا تو اگر آپ خروج کی اور احبار کی کتابیں پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ کاہن کے پاس جاتا تھا، کاہن دیکھتا تھا، اور اگر وہ کہہ دیتا تھا کہ کوڑ ہے، اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا تھا، خدا کے لوگوں کی جماعت چھوڑنی پڑتی تھی، یعنی چرچ سے نکالا جاتا تھا اور شہر سے نکال دیا جاتا تھا. یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ تھے. اور اگر کبھی کوئی کوڑی اچھا ہو جاتا تھا، اس کو پھر کاہن کے پاس جانا پڑتا تھا، کاہن اس کو ایگزامن کرتا تھا، اور اگر کاہن سمجھتا تھا کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے جسم کے سارے بال اتار دیے جاتے تھے، اس کو غسل دیا جاتا تھا، وہ قربانیاں چڑھاتا تھا، ایک پورا طریقہ تھا، اور اس کے بعد اس کو واپس شہر میں آنے کی اجازت ہوتی تھی. تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے یہاں پر. اگر ہم دیکھیں، اب حیرانی کی بات ضرور ہے ایک کہ یسوع کے پاس کیسے آ گیا. ان کو اجازت نہیں تھی کہ نارمل لوگوں کے پاس آ سکے، لیکن وہ شاید اتنا بیچارہ ترسا ہوا تھا، اتنا وہ اس ناپاکی کے خوف سے اتنا وہ ڈرا ہوا تھا. اس نے کہا، اس نے سنا کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ہے، وہ مجھے میرے کوڑ سے شفا دے سکتا ہے. تو اس نے پرواہ نہیں کی، وہ یسوع کے پاس آ گیا. اور 40ویں آیت میں لکھا، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس کی درخواست دیکھیں ذرا. یہ نہیں کہہ رہا میرا کوڑ دور کر دے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے شفا دے دے. کیا کہہ رہا؟ مجھے پاک صاف کر دے، میں واپس اپنے شہر میں جانا چاہتا ہوں، میں واپس ہیکل میں جانا چاہتا ہوں، میں واپس اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، مجھے پاک صاف. اور آپ دیکھیں گے یہ لفظ پاک صاف 3-4 دفعہ مرکز استعمال کرتا ہے. یعنی اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری انگلیاں جھڑ گئی ہیں، میرے کان نہیں رہے، میری ناک گر گئی ہے. اس کو کیا غم ہے؟
مجھے پاک صاف کر. اذیت میں ہے، نفسیاتی اذیت میں ہے، جذباتی اذیت میں ہے، واپس جانا چاہتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا. بڑا عجیب شخص ہے نا یہ یسوع بھی ہمارا. ربی ہے، اور ربی کسی ناپاک چیز کو نہیں چھو سکتا، کیونکہ اگر کوئی کسی ناپاک چیز کو چھو لیتا تھا تو شام تک ناپاک ہو جاتا تھا. شاید وہ دوسرے ربیوں کے پاس بھی گیا ہو جنہوں نے دور سے ہی کہہ دیا اگر دور 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 ہٹ جا، ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی. یہ خود بھی یسوع کے پاس چلا گیا، اور یسوع نے تو حد کر دی، ہاتھ بڑھا کر اس کو چھو لیا. پتہ نہیں اس کو تو یہ پتا تھا یا نہیں، لیکن یسوع کو یہ پتا تھا کہ اس کا کوڑ مجھے ناپاک نہیں کر سکتا، میری پاکیزگی اس کو پاک کر سکتی. اس نے چھو لیا اور اسے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف. یسوع نے بھی شفا کی بات نہیں کی، یسوع نے بھی کوڑ کی بات نہیں کی. جو اس کی درخواست تھی، یسوع نے کہا اس نے کیا کہا؟ اگر تو چاہے، ہے نا، تیرے پاس اختیار ہے. اس نے یسوع کے اختیار کو پہچان لیا، اور یسوع نے بھی کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا. اور لکھا فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا. دیکھیں معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آہستہ آہستہ شفا پا جائیں گے. نو، فی الفور ہوتا. اگر وہ فی الفور نہیں ہوگا تو وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. ہے نا، آج کل لوگ تسلیاں دیتے ہیں نا، ہاں جی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہے؟ فی الفور. اور معجزہ وقت کو ڈیفائی کر دیتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے صرف پاک صاف ہو گیا ہوگا وہ؟ نہیں، اگر اس کی کوئی انگلیاں گری ہوں گی تو وہ اگائی ہوں گی واپس. اگر ناک گر گئی ہوگی، ناک بھی پہلے جیسی ہو گئی ہوگی. جسم بالکل پہلے کی طرح، جیسا پہلے دکھتا تھا ویسا. اور کب لکھا ہے؟ فوراً، اسی لمحے، اسی وقت. اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک. دیکھیں مرکز بار بار پاک صاف کا لفظ استعمال کر رہا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس شخص کو پاکیزگی چاہیے تھی. اور یسوع نے بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، اور وہ پاک صاف ہو گیا. اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا، اور اسے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. جس کاہن کے پاس وہ واپس گیا ہوگا، شاید اس نے سینکڑوں لوگوں کو شہر سے باہر تو نکالا ہوگا، لیکن کسی کو واپس ایکسپٹ نہیں کیا ہوگا. لا علاج مرض تھا نا، علاج نہیں ہے. یسوع نہیں ہے تو کون ٹھیک کرے گا؟ تو لا علاج مرض ہے، کوڑ ہے. کاہن نے ہزاروں لوگوں کو شہر سے نکالا ہوگا، لیکن کوئی اس کے پاس واپس نہیں آیا ہوگا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یسوع نے کہا جس نے تجھے شہر سے نکالا تھا اس کے پاس جا، اس کی ڈائری میں لکھا ہوگا تیرا نام، تیرے باپ کا نام، اور کب تجھے کوڑ ہوا تھا. جا اس کو دکھا، شریعت کو پورا کر، اور جو موسیٰ نے نظریں مقرر کی تھیں وہ گزران. واپس جا. تو پاک صاف ہونا چاہتا تھا نا،
اور شہر میں واپس جانا چاہتا تھا، لوگوں کی جماعت میں واپس جانا چاہتا تھا، گھر واپس جانا چاہتا تھا، تو یہ اجازت تجھے میں نہیں دے سکتا، یہ اجازت تجھے کاہن ہی دے گا۔ سو جا، جو ڈیوٹی ہے پوری کر، جو لکھا ہوا ہے کلام میں اس کو پورا کر۔ لیکن کیا ہوا؟ اس کو تو بھیجا تھا، جا کائن کے پاس جا، وہ کیا کرنے لگا؟ بات نہیں مانی یسوع کی، لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایک کوڑی آیا۔ کوڑی کہاں رہتے تھے؟ شہر کے باہر، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں۔ کوڑی کہاں سے آیا تھا؟ شہر سے باہر سے۔ یسوع کہاں سے آ رہا تھا؟ شہر کے اندر سے۔ اب کیا ہوا؟ جب اس نے بہت چرچا کیا، اب یسوع شہر کے اندر نہیں جا سکتا، وہ چلا گیا۔ اور یسوع کہاں چلا گیا؟ باہر ویران مقاموں میں۔ تو میں پنجابی کا ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، یسوع نے اس کوڑی نال اپنی جگہ بٹا لی۔ جو یسوع کا مقام تھا وہ کس کو مل گیا؟ کوڑی کو۔ جو کوڑی کا مقام تھا وہ کس کو مل گیا؟ یسوع کو۔ اور صلیب پر یسوع نے کیا کیا؟ کس کو ٹانگا جانا چاہیے تھا صلیب پر؟ کس کا گناہ تھا؟ میرا، آپ کا۔ کون لٹکا صلیب پر؟ یسوع۔ پھر انہیں تھاں وٹا لی ساڈے نال۔ تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر اس نے ہماری جگہ لے لی، تاکہ ہم اپنی جگہ سے نکل کر اس کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ پولس رسول افسیوں کے خط میں کہتے ہیں اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ یہ نہیں کہتے بٹھائے گا۔ کیا کیا؟ ہمیں جو تخت وہ خود چھوڑ کر آیا تھا، اس نے کہا ایماندار ان تختوں پر بیٹھ کر دنیا کا انصاف کریں گے۔ جو اس کا مقام تھا ہمیں مل گیا، اور جو ہمارا مقام تھا وہ اس کو مل گیا۔ تو یسوع کو صرف شفا دینے والا نہ سمجھیں، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ آپ سے اور مجھ سے اپنی جگہ تبدیل کرنے آیا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے اس کوڑی کے ساتھ اس نے اپنی جگہ بدل لی، اس نے میرے اور آپ کے ساتھ بھی اپنی جگہ بدل لی۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ ہم کبھی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، آپ آج اس کی بادشاہی میں ہیں، ہے نا؟ کیا کہا اس ڈاکو کو؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ انتظار نہیں کرنا، جس لمحے آپ ایمان لے کر آئیں گے آپ اس کی بادشاہی کا حصہ بن گئے۔ رہتے اس دنیا میں ہیں، کیسے رہتے ہیں؟ اس بادشاہی کی سفیروں کے طور پر رہتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو سستا نہ بیچیے گا۔ اگر کوئی کہے نا جی ساڈے وال آ جاؤ تو جنت مل جائے گی، اس کو کہو میں آلریڈی ہوں ادھر، تم تو مجھے دو گے نا کبھی۔ I am already there۔ اور یہ ہر مسیحی کا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح نے صلیب پر اپنی جگہ میری جگہ سے تبدیل کر لی۔ اس نے مجھے اپنی بادشاہی
عطا کر دی، جیسے اس کوڑی کو یسوع نے یا کوڑی کے ساتھ اپنی جگہ بدل کر اس کو شہر میں بھیج دیا اور خود ویران۔ اور کس وجہ سے؟ اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ منع کیا تھا نہ بتانا کسی کو، جا صرف کاہن کو بتا۔ اس نے چرچا کیا تو پھر یسوع کو اس کے ساتھ اپنی جگہ بدل لی۔ سو ریسٹ ایشورڈ، میں اور آپ آج خداوند کی بادشاہی میں ہیں، ہوں گے نہیں۔ پولس کہتا ہے اس نے ہمیں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بٹھایا، یہ نہیں کہتا کہ بٹھائے گا۔ وی آر آلریڈی دیر۔ سیلیبریٹ کریں اس بات کو، بتائیں یہ ہے انجیل، کہ انتظار نہیں کرنا۔ وی آر آلریڈی دیر۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔